تنقید کو برداشت کریں. اگر آج ہم پہ کوئی تنقید کرے، مثلا مجھے کہے شاہد ایسا ہے، شاہد ویسا ہے، شاہد فلاں ہے، شاہد ڈھمکاں ہے، تو اللہ محفوظ فرمائے. یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے جب ہم اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کریں یا کسی سے بدلا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے آقا کی سنت نہیں. اب جو تنقید کرے تو اس کی تنقید کو برداشت کرنا، اس سے بھی انسان نفس کی شرارتوں سے بچتا ہے. آج کل ہم دیندار جو ہمارا طبقہ ہے اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخالفت بہت کرتے ہیں، لڑتے بہت ہیں. ایک طرف سے گولی چلتی ہے، لفظی گولہ باری جسے کہا جاتا ہے، تو دوسری طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ ٹینک کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور اس سے گولے برسائے جاتے ہیں، آپس میں دست بگریباں. اہل دل نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا قرب دیتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گلہ کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے روک دیتا ہے. اب دنیا اس پر تنقید کر رہی ہوتی ہے، دنیا اس کے گلے کر رہی ہوتی ہے، اس پر تان و تشنی کے تیر برسا رہی ہوتی ہے، اور اللہ والا اس کا کوئی گلہ نہیں کرتا کہ تم نے کیوں یہ تنقید کی. تنقید کرنے والا تنقید کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا قریبی یعنی اللہ کا ولی مصلی پہ بیٹھا اسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. جب آپ میں ضبط ہوگا، آپ تنقید کو برداشت کریں گے، ضبط کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قلبی طور پر بست عطا فرمائے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کی کتنی مخالفت ہوئی، انبیاء کرام علیہم السلام پر کتنی تنقید ہوئی، کبھی جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا مثال ہوگی کہ کتنا آپ کو ستایا گیا، لیکن پوری حیات ظاہری میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر اف تک نہ کہا، بدلہ نہیں لیا، غصہ نہیں کیا. تو اپنے اندر یہ ضبط پیدا کریں کہ اگر کوئی ہماری ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو ہم نے اس سے دشمنی نہیں کی، ہم نے اس سے بدلہ نہیں لیا. ہم اپنے لیے غصے میں بڑے جلدی آتے ہیں. اچھا، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے خود غصے میں آتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے کارندوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے لیے یہ کہا ہے، اب تم ان کے لیے یہ کہو. وہ پوری ایک محاذ آرائی ہو جاتی ہے. اگر کوئی ہمارے قریب آیا، دیکھیں انسان ہے نا، غلطی بھی ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی واضح کرتا ہوں اس بات کو کہ ایک بندہ ہے، اس نے مجھ پر تنقید کی، میری ذات پر تنقید کی، ایسا ایسا ایسا. فور ایگزامپل، کیا مجھ پر تنقید کر کے وہ تنقید کرنے والا مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، گمراہ ہو گیا؟ میں انسان ہوں، غلطی بھی تو کر سکتا ہوں. مجھ پر تنقید کرنے سے وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا؟ فہیم قادری. اچھا، اب وہ مسلمان رہا تو اس کا احترام اسلام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اگر میرے کسی مرید، میرے کسی معتقد کے سامنے میری تنقید کی گئی، مجھ پر اعتراض کیا گیا، تو اب میرا جو مرید یا میرا جو معتقد ہے وہ اس کی عزت اچھال دے، اس سے لڑ پڑے، اس کی مخالفت پر اتر آئے، تو آپ مجھے بتائیے اس سے معاشرے میں انتشار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی اس کا کام ہے، اسے کرنے دیجیے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے طبقے کی طرف سے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، اب اس کے ساتھ یہ کرو. نو، ہم سب مسلمان بھائی، اگر بالفرض کوئی اختلاف کرتا بھی ہے، تنقید کرتا بھی ہے، تو ہمیں اسے پیار سے جواب دینا. الجواب بالمحبت، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ جواب دینا. اپنی ذات کے لیے جو بندہ بدلہ لیتا ہے، یا اپنی ذات کے لیے جو بندہ غصہ کرتا ہے، یا اپنی ذات کے لیے انتقام کا جذبہ رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے دین کو بھی نقصان. اور آج یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ تصوف یہ ہے، تزکیہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا.